اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق کیس ہے سائفر اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت کے اوپر، جو فیصلہ کل سنایا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے، اور اس فیصلے کے جو تحریر ہے وہ خود چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، کیونکہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے اور سنگل بینچ میں چیف جسٹس صاحب خود موجود تھے۔ 10 صفحات کے اوپر یہ فیصلہ ہے، جس کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اڑا کے رکھ دی ہے درخواست ضمانت شاہ محمود قریشی صاحب کی، یعنی کہ مسترد کر دی ہے۔ اور ساتھ میں جو اسپیشل کورٹ ہے، خصوصی عدالت ٹرائل کورٹ، ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جلد از جلد اس ٹرائل کو مکمل کریں، یعنی کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو جاری کی گئی ہدایت، حکم نامہ، کہ آپ نے 4 ہفتوں کے اندر اندر اس کیس کا ٹرائل مکمل کر کے رپورٹ اور فیصلہ محفوظ کر کے سنانا ہے۔ 4 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے۔ اب جو فیصلہ محفوظ سنایا گیا ہے اس کے اوپر میں اگر بات کروں تو وہ کیا ہے، کس قسم کا فیصلہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے درخواست ضمانت جمع کرائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور کہا تھا کہ میری ضمانت منظور کی جائے، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت نامزد کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق جرم کی معاونت کرنا اور تائید کرنے پر جو سزا ہے مختص کی گئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں، وہ ہے سیکشن 9، اور وہ سزا عمر قید ہے اور یا سزائے موت، یعنی کہ جو جرم ہے اس کی معاونت کرنا، جرم کی تائید کرنا۔ تو اس سیکشن 9 کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب کو نامزد کیا گیا۔ شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں معاونت کی ہے۔ سیکشن 5 کے تحت جرم کے ارتکاب کی سزائے موت یا عمر قید ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر بھی سیکشن 5 لگایا جا چکا ہے، یعنی کہ سزائے موت یا عمر قید۔ یہ سپیڈی ٹرائل کا حکم دیا گیا ہے 4 ہفتوں کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی ایک درخواست آرٹیکل 248 آئین کا جو ہے اس کے تحت استثناء کیا تھا کہ جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کی جائے، تو وہ بھی مسترد ہو گئی تھی۔ آج جو عامر فاروق صاحب ہیں سنگل بینچ نے، انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو معاونت کر رہے تھے سائفر کی، جو وہ جرم ہے، جو مرکزی ملزم ہے، جو مرکزی مجرم ہے، اس کی وہ معاونت کر رہے تھے، تائید کر رہے تھے، اس لیے ان کی درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، مگویاں بھی کر رہے ہیں قانون دان اور آگے پیچھے کے لوگ، کہ عمران خان صاحب کو عمر قید ہو سکتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو ہوگی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب فیصلے میں کیا لکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو میں اگر پڑھ کے سنا دوں تو وہ کہتے ہیں کہ 9 سیکشن 9 کے مطابق جرم پر اکسانے والا جو ہوتا ہے وہ بھی سزا کا اتنا ہی مرتکب ہوتا ہے جو سیکشن 5 میں ہوگی۔ مطلب شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمر قید کی سزا کے زمرے میں آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی مرکزی مجرم عمران خان صاحب کی ضمانت درخواست جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے، اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی ملزم مرکزی جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء مانگا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کا اطلاق سرکاری ذمہ داریاں نبھانے کے حوالے سے ہوتا ہے
شاہ محمود قریشی صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے 27 مارچ 2023 میں جلسے کے دوران تقریر کی، اور تقریر جو کی اس میں جرم کی حوصلہ افزائی کی اور معاونت کی، دھمکی، سازش کا ذکر اور امریکن سائفر کا ذکر۔ یاد رکھے کہ یہ وہ جلسہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب اس ٹائم کے وزیر اعظم تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب اس ٹائم کے وزیر خارجہ تھے، اور ایک سائفر لہرایا گیا تھا جیب سے نکال کے عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے سازش کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ جلسہ ہے، لہذا شاہ صاحب جو ہیں ان کی جو یہ سرکاری ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی جلسے میں تقریر کریں اور جرم کی معاونت کریں، تو اس لیے ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے، تو دونوں ایک جیسی سزا کے مرتکب ہو سکتے ہیں، لہذا ان کی ضمانت اب نہیں ہوگی، اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو یہ باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے، یعنی کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو، کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ فیصلہ دینا ہے، اس کا فیصلہ دینا ہے یا ٹرائل مکمل کرنا ہے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں تو ڈویژن بینچ، جس میں جسٹس میاں گل حسن صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ، اسی کیس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل کے اندر حکم امتناعی جاری کر چکا ہے کل کی سماعت میں 20 نومبر تک۔ یہی وہ کیس ہے، اب حکم امتناعی سیم کیس کے اوپر ہے، اور سیم کیس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹرائل کا ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ 4 ہفتوں کے دوران ٹرائل ہر حالت میں مکمل کیا جائے خصوصی عدالت کی جانب سے۔ اب میں آپ کو ذرا اس کی تھوڑی سی باریکی سمجھا دیتا ہوں کہ ایک طرف سنگل بینچ ہے اور ایک طرف ڈویژنل بینچ ہے، تو مانی کس کی جانی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ مانی جانی ہے ڈویژن بینچ کی، ڈویژن بینچ یعنی کہ 2 رکنی بینچ جو ہے، اور اس کا حکم امتناعی 20 نومبر تک ایکسیڈ کیا گیا۔ اگر 20 نومبر تک ٹرائل جاری ہوتا ہے ٹھیک، اگر 20 سے آگے یہ مطلب کہ ملتوی کر دی جاتی ہے اور ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے درخواست جو حکم امتناعی ہے، جو سٹے ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا کہتے ہیں ڈویژن بینچ ہی کا مانا جائے گا۔ تو یہ لگ رہا ہے عدالت کی جانب سے، عدالت کے کنڈکٹ کی جانب سے، جسٹس عمر فاروق صاحب کی جانب سے، اور جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چال چلن ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ہر حالت میں عمر قید لازمی سنا دی جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وکلاء جو ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ بڑی مطمئن ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ٹرائل کورٹ ہر حالت میں سزا سنائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے عمر فاروق صاحب کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں، لیکن وہ ساری کیسز خود سن رہے ہیں تو وہ بھی سزا سنا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، یا تو یہ کیس سرے سے اڑا دیا جائے گا یا اس کیس کو بند کر دیا جائے گا، یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور ضمانتیں بھی ہماری ہو جانی ہے دونوں کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اور عمران خان صاحب کی۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب میں بات کروں تو ڈویژن بینچ نے کل سماعت کی ہے۔ ڈویژن بینچ جسٹس میاں گل حسن صاحب اور انگریز صاحب جو ہیں، اور دوسرے جو جسٹس سمن رفت صاحبہ ہیں، انہوں نے جو معاملہ ہے اس کو دیکھا ہے۔ کل اٹارنی جنرل صاحب نے وہ جو ریکارڈ پیش کرنا تھا، اہم ترین ریکارڈ پیش کرنا تھا ڈویژن بینچ کے سامنے، کہ جو کابینہ کی میٹنگز ہیں اس کے منٹس، تو وہ جو منٹس ہیں وہ کل نہیں پیش کر سکے اٹارنی جنرل صاحب، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری بات پر یقین کریں کہ کابینہ کے پاس کارروائی موجود ہے، میں پیش کر دوں گا، ڈھونڈ کر لاؤں گا، گم ہو چکی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہاں پر نہیں مطلب کہ حرکت میں آیا، کہ وہ بھی ایک قسم کی کابینہ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ پبلکلی تو نہیں ہوتے، وہ بھی ایک قسم کے آفیشیل سیکرٹس کاغذات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایکٹ لگتا ہے، لیکن وہ گم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سائفر ہے جو موجود پڑا ہے وزارت خارجہ میں،
اور اس کا مقدمہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھگت رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کے جو وہ منٹس ہیں وہ کابینہ کی میٹنگز کے وہ گم ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں وہ ڈھونڈ کے لاؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب سرکاری کاغذات ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے عدالت سے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے کا حکومتی کنڈکٹ ہے، کس طریقے سے آپ کے حکم امتناعی کے باوجود عدالت لگائی جا رہی ہے دوبارہ اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر گواہان کے جو گواہی ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ یہ جج صاحب کو انہوں نے کہا، میاں گل حسن رنگزیب اور کیا کہتے ہیں جو ڈویژنل جج ہیں، ڈویژنل بینچ ہے، ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں آپ کے آرڈر کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے۔ جج کا جو خیال سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل کی کارروائی ہے، ڈویژنل بینچ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ غیر قانونی ہو رہی ہے، یہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ میاں گل حسن رنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ ان چیزوں کو سیریس لیں جو آپ نے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور جو مقدمے درج ہیں اس سائفر کیس میں، اور جو شکیں لگائی گئی ہیں، خاص کر کے شک 5 اور شک 9، یہ بڑی خطرناک شک ہے، سزائے موت کی شک ہے، اور یہ آپ کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اٹارنی جنرل صاحب نے کہ سزائے موت نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ان کو پہلے ہی پتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرف جاتی ہے۔ دوسرا، ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سازش، ایک چال، ایک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اگر اس کے اوپر میں بات کروں تو وہ کیا ہے، ذرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں چلائی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کسی امریکن وفد کی ملاقات ہوئی ہے، ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں چند لوگ تھے، افراد کے نام بھی نومینیٹ کیے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ وہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اندازہ لگائیں، قوم کو بتایا جائے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب امریکنز کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور آپ امریکہ کے مطلب کہ پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے، یہ ایک سازش، یہ ایک کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی امریکن ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، وہ IMF کا ہو سکتا ہے، وہ ورلڈ بینک کا ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی کیا عمران خان صاحب کی کسی ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، دراصل یہ ایک پراپیگنڈا ہے۔ اس پراپیگنڈے کا حصہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے جو قوم میں، جو عوام میں، اس کو کسی طریقے سے بریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب کی کسی ڈیلیگیشن سے نہیں ہوئی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو اتنی سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا ہے کہ اگر ان کے اپنے لوگوں نے ملنا ہے، اگر ان کے وکلاء نے ملنا ہوتا ہے، ان کی فیملی نے ملنا ہوتا ہے، وہ بھی کورٹ کے آرڈر کے بغیر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بغیر وہ نہیں مل سکتے۔ تو ایک باہر سے امریکن ڈیلیگیشن کیسے مل سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی پرمیشن آف کورٹ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کو مین سٹریم میڈیا پہ بھی سامنے لایا جائے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرف رخ بدلتا ہے، اور عمران خان صاحب کو عمر قید سنائی جانی ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن یہ جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا یہ سرے سے اڑ جائے گا اور عمران خان صاحب کی ضمانت بھی قبول ہو جائے گی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔